جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو مکہ کی وادی میں ایک نئے دور کی شروعات ہوئی۔ یہ تھا دور آزمائش، صبر، استقامت اور ایمان کا دور۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان کا ہر قدم آزمائش سے ہو کر گزرتا ہے۔ آج ہم قرآن کی روشنی میں مکہ کے اس 13 سالہ دور آزمائش کا سفر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ابتدائی مسلمانوں نے تاریخ کے سخت ترین حالات کا سامنا کیا۔ سب سے پہلے دعوت حق کا آغاز ہوا۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، قم فانذر، یعنی اٹھو اور خبردار کرو۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا بلکہ ایک انقلاب کا اعلان تھا کہ حق کی آواز اب خاموش نہیں رہے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر توحید کا پیغام دیا تو مکہ کے سرداروں نے اسے اپنی سرداری اور اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھا۔ یہیں سے قریش کی پہلی مخالفت شروع ہوئی۔ قرآن ان کے رد عمل کو بیان کرتا ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، وہ کہنے لگے کہ یہ تو بس ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر حملے شروع کر دیے۔ وہ آپ کو کبھی جادوگر کہتے، کبھی شاعر اور کبھی مجنون یعنی پاگل کہتے۔ وہ سوچتے تھے کہ ایسے الزامات لگا کر وہ لوگوں کو آپ سے دور کر دیں گے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی اور ان الزامات کا جواب دیا۔ قرآن نے فرمایا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، یعنی آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈھارس تھی کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے اور ان جھوٹے الزامات کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب الزامات اور مذاق سے بات نہ بنی تو ظلم کا دور شروع ہوا۔ جو کوئی بھی اسلام قبول کرتا اسے اذیتوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ قرآن اس ظلم کی وجہ بیان کرتا ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، یعنی وہ ان مسلمانوں سے صرف اس لیے دشمنی رکھتے تھے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کو مان لیا تھا۔ یہ آیت مکہ میں ایمان لانے والوں پر ہونے والے ظلم کی اصل حقیقت کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ ان کی لڑائی کسی قبیلے یا ذات سے نہیں بلکہ صرف ایمان سے تھی۔ یہ آزمائشیں صرف نفسیاتی نہیں تھیں بلکہ جسمانی بھی تھیں۔ قرآن کہتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور یہی مکہ میں ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو عرب کی تپتی ریت پر گرم پتھروں کے نیچے لٹایا گیا، لیکن ان کی زبان پر صرف عہد یعنی اللہ ایک ہے کے الفاظ تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، یہاں تک کہ ان کی کمر کی چربی پگھل کر آگ بجھا دیتی۔ اسلام کی پہلی شہید ایک خاتون تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، جنہیں ابو جہل نے بے دردی سے شہید کر دیا۔ ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ قربانیاں تھیں جو ایمان کے لیے دی جا رہی تھی، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود قرآن انہیں امید دلا رہا تھا۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کے لیے ایک وعدہ تھی کہ یہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو مکہ کی وادی میں ایک نئے دور کی شروعات ہوئی۔ یہ تھا دور آزمائش، صبر، استقامت اور ایمان کا دور۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان کا ہر قدم آزمائش سے ہو کر گزرتا ہے۔ آج ہم قرآن کی روشنی میں مکہ کے اس 13 سالہ دور آزمائش کا سفر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ابتدائی مسلمانوں نے تاریخ کے سخت ترین حالات کا سامنا کیا۔ سب سے پہلے دعوت حق کا آغاز ہوا۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، قم فانذر، یعنی اٹھو اور خبردار کرو۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا بلکہ ایک انقلاب کا اعلان تھا کہ حق کی آواز اب خاموش نہیں رہے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر توحید کا پیغام دیا تو مکہ کے سرداروں نے اسے اپنی سرداری اور اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھا۔ یہیں سے قریش کی پہلی مخالفت شروع ہوئی۔ قرآن ان کے رد عمل کو بیان کرتا ہے، وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، وہ کہنے لگے کہ یہ تو بس ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر حملے شروع کر دیے۔ وہ آپ کو کبھی جادوگر کہتے، کبھی شاعر اور کبھی مجنون یعنی پاگل کہتے۔
وہ سوچتے تھے کہ ایسے الزامات لگا کر وہ لوگوں کو آپ سے دور کر دیں گے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی اور ان الزامات کا جواب دیا۔ قرآن نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، یعنی آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈھارس تھی کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے اور ان جھوٹے الزامات کی کوئی حقیقت نہیں۔ ظلم کی انتہا تب ہوئی جب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان بنو ہاشم کا مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا۔ انہیں شاب ابی طالب نامی ایک گھاٹی میں 3 سال کے لیے قید کر دیا گیا۔ ان سے ہر قسم کا لین دین، شادی بیاہ اور میل جول بند کر دیا گیا۔ حالات اتنے سنگین ہو گئے کہ صحابہ کو درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے ابال کر کھانے پڑے۔ بچے بھوک سے بلکتے تھے لیکن ایمان پر قائم رہے۔ اگرچہ قرآن اس واقعے کا نام لے کر ذکر نہیں کرتا، لیکن اس دور کی کمزوری اور بے بسی کی طرف اشارہ ضرور کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بہت کمزور تھے۔ یہ آیت اگرچہ بدر کے حوالے سے ہے، لیکن یہ اس اصول کو بیان کرتی ہے کہ اللہ کمزوری کی حالت میں اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، جیسا کہ شاب ابی طالب میں بھی آخرکار اللہ نے ہی ان کی مدد فرمائی۔ ان تمام آزمائشوں کے دوران قرآن بار بار صبر کی تلقین کرتا رہا۔ یہ مکہ کے دور کا مرکزی سبق تھا۔ اللہ نے اپنے نبی اور ایمان والوں کو حکم دیا فاصبر صبرا جمیلا، یعنی صبر کرو، ایسا صبر جو خوبصورت ہو، جس میں شکوہ نہ ہو، بے چینی نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا پر مکمل اطمینان ہو۔ یہی وہ صبر تھا جس نے مسلمانوں کو ہر مشکل میں ثابت قدم رکھا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو مسلمانوں نے اپنی تمام امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیں۔ ان کے دلوں سے صرف ایک ہی پکار نکلتی تھی جسے قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا، ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز تھی، ان کے ایمان کی گواہی تھی کہ مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ان کا سہارا صرف اللہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو اتنی سخت آزمائشوں سے کیوں گزار رہا تھا؟ قرآن اس کا مقصد واضح کرتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ اللہ یہ واضح کر رہا تھا کہ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، یہ قربانی، استقامت اور خالص ایمان کا راستہ ہے۔ یہ آزمائشیں کھوٹے اور کھرے کو الگ کرنے کے لیے تھیں تاکہ صرف وہی باقی رہیں جن کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو۔ اور پھر ان تمام آزمائشوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن خوشخبری دیتا ہے والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ مکہ کے 13 سالہ دور آزمائش نے ایمان والوں کو روحانی طور پر اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ آنے والے دور میں اسلام کے علم بردار بنے۔ یہی صبر اور استقامت مدینہ کی اسلامی ریاست کی بنیاد بنی اور بالآخر فتح مکہ پر ختم ہوئی۔ مکہ کا دور آزمائش ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں، ایمان صبر، استقامت اور اللہ پر غیر متزلزل بھروسے کا نام ہے۔ قرآن کا وعدہ آج بھی اتنا ہی سچا ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد ہی آسانی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہتا ہے، آزمائشوں کے بعد فتح اور سکون اس کا مقدر بنتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔